تو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامیٰ، یتیم لڑکیوں میں، یعنی یتیم لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لے کر ان سے تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے نہ کرو نکاح، بلکہ دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ مثنی و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار نکاح کر سکتے ہو آپ ایک وقت میں۔ ایک وقت میں اپنے نکاح میں 2 عورتیں، 3 عورتیں اور 4 عورتیں بھی رکھ سکتے ہو۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ 10 10 15 15 رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ 10 10 15 15 یہ غیر فطری چیز ہے، اس کو ختم کیا جائے، کم زیادہ سے زیادہ 4۔ اور یتیم اور لڑکیوں کے ساتھ اگر تم نکاح کر کے ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، یا تمہیں ڈر ہے کہ ان کی حقوق کی تلفی کرو گے، اور کوئی پوچھنے والا چونکہ نہیں ہے یتیم لڑکی کے پیچھے، تو اس لیے تمہیں اس بات کے اندر جو ہے وہ آسانی محسوس ہوتی ہے، تو یہ کام نہیں کرو، بلکہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جن کے پیچھے ڈاڈے لوگ بیٹھے ہوں، ان کے بھائی، ان کے باپ، تاکہ جب تم کوئی غلطی کرو تو تمہیں پکڑے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہ وجوب کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کی طبیعت اور اس کی مالی حالت کے اعتبار سے ہے۔ یہ کوئی فرضی حکم نہیں ہے کہ سب نے بھی 4 ہی کرنے ہیں۔ اللہ نے کہا ما طاب لکم، جو پسند ہوں تمہیں عورتیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے اس لفظ سے کہ یہ حکم فرضی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جواز کا حکم ہے کہ اگر کسی شخص کی مالی حیثیت اچھی ہے، وہ ایک سے زیادہ بیویوں کا خرچ اٹھا سکتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے کہ ان کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، اور اس کی کاروباری مصروفیات بھی ایسی ہیں کہ وہ ساری بیویوں کو ٹائم بھی دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ 4 نکاح کر کے خود بیرون ملک چلا گیا، 3 مہینے تک وہاں سے واپس ہی نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اشخاص کے لیے جن کے پاس استطاعت ہے، ان کے لیے جواز کہ وہ زیادہ کی طرف نہ جائیں اور پھر بعد میں ان کی حقوق ادا نہ کر کے گنہگار ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ عورتوں کے نکاح کی ایک حد مقرر کر دی کہ وہ 4 ہو سکتی ہیں میکسیمم، اس سے زائد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں کتنی عورتوں کو اپنے نکاح میں عدل و انصاف کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ فرضی حکم نہیں ہے بلکہ جواز کا حکم ہے، اور اس کا پس منظر میں نے بتا دیا کہ عرب کے اندر 10 10 15 15 عورتیں رکھی جاتی تھیں، اور پھر حق تلفی ہوتی تھی، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد کو 4 پر ختم کر دیا۔ اچھا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ یہ حکم وجوبی ہے۔ جو پہلے اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہ وجوبی حکم نہیں تھا، وہ جواز کا حکم تھا، لیکن یہ حکم فواحدہ کا جو حکم ہے یہ وجوبی حکم ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ تم 2 عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے ان کو، اچھا عدل کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں ایک وقت میں، یعنی ایک شخص کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورتیں بیویاں ہیں، تو عدل کیا ہے؟ عدل شریعت کے اندر کیا ہے کہ خرچہ دونوں کو ایک جیسا دینا ہے، وقت دونوں کو ایک جیسا دینا ہے، 2 چیزیں ہیں بس۔ عدل کیا ہے؟ 2 چیزوں میں، نان نفقہ اور خرچہ دونوں کو ایک جیسا دینا ہے، اور وقت دونوں کو ایک جیسا دینا ہے، کہ اگر ایک رات وہاں قیام کرنا ہے تو ایک رات یہاں قیام کرنا ہے، اگر سفر میں ایک بیوی کو ایک دفعہ لے کے جانا ہے تو دوسرے سفر میں دوسری بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور خرچے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر اس کو لے کے دیا ہے تو دوسری کو بھی ویسا ہی گھر لے کے دیں، جتنا وہاں پر سودا سلف اور کھانا پینے کا جو سسٹم ہے ویسا سسٹم یہاں پر ہو۔ اگر وہ عورت جس سے آپ نے شادی کی ہے وہ اعلیٰ خاندان کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں خود کام کاج نہیں کرتی تھی بلکہ ان کے گھر میں ملازم ہوتے تھے، تو یہ عدل ہے کہ آپ کو اس کو ملازم دینا پڑے گا، ورنہ پھر ایسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے آپ، وہ غیر کف میں ہوگا نکاح۔ یہ ساری شرائط ہیں۔ ایک سے زیادہ شادی کرنے کا شوق تو بہت سے مردوں کو ہوتا ہے، لیکن مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک سے زیادہ شادیاں کریں گے تو پھر اس میں کیا کیا مسائل ہیں شرعی، کہ اگر ان کی پاسداری نہ کی گئی تو پھر گنہگار ہوں گے۔ تو اللہ نے بھی واضح فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم 2 عورتوں کے درمیان یا 3 عورتوں یا 4 عورتوں کے نکاح کرنے کے بعد ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر تمہیں ایک ہی کرنی چاہیے۔ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں ایک شادی کر کے
اس عورت کا بھی حق صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکوں گا، تو پھر آگے فرمایا او ما ملکت ایمانکم، تو پھر تم ایک بھی نہ کرو بھائی۔ اگر شرعی لحاظ سے جو حقوق عورت کے ادا کرنا ضروری ہیں، اگر کوئی شخص ان پر بھی قادر نہ ہو، ان حقوق کو ادا کرنے پر بھی قادر نہ ہو، تو پھر اس کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کی بیٹی کو گھر پہ لا کے اس کو برباد کر دیا جائے۔ تو پھر پہلے زمانوں میں لونڈیاں ہوتی تھیں، یعنی کہ غلام عورتیں ہوتی تھیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ پھر ان عورتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لو اور اس پر اتفاق کرو، پھر آزاد عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لاؤ۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ایک عورت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ان عورتوں کو جو آزاد ہیں ان کو نہ اپنے نکاح میں لاؤ، بلکہ جو آپ کی لونڈیاں ہیں ان سے تعلق قائم کرو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے کوئی ظلم ہو جائے۔ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر تم ایک سے زیادہ عورتیں رکھ کر ان میں عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک عورت پر اکتفا کرو، اس کے بارے میں اللہ فرمایا ذالک ادنی، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم سے کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ خوشی خوشی اور مزے کے چکر میں 2 عورتیں 3 عورتیں تو نکاح میں لے لو، لیکن بعد میں نہ ان کے حقوق ادا کر سکو، نہ ان کو خرچہ پانی دے سکو، نہ ان کو وقت دے سکو، تو پھر وہ گناہ ہوگا، وہ ظلم ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے، ایسا ظلم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی عورت سے نکاح کرو، اس کے پورے حقوق ادا کرو۔ اور حقوق سے مراد میں نے تفصیل آپ کو بیان کر دی، نان نفقہ خرچہ، جیسی عورت جس گھر سے لے کر آئے ویسا ہی اس کو خرچہ دینا ہے۔ اب سیٹھ صاحب کی بیٹی سے شادی کر لی اور اس کو جو ہے نا فقیرنی کی طرح نہیں رکھ سکتے، اس کو پھر آپ کو اسی حساب سے کرانا پڑے گا۔ جو ایک لڑکی ہے 18 سال 20 سال ایک ماحول میں زندگی گزار کے آئی ہے، اس کے گھر میں ایک ماحول ہے کہ وہاں پر نوکر چاکر کام کرتے ہیں، یا تو آپ ایسی عورت سے نکاح ہی نہ کرو اگر بعد میں آپ اس کو نوکر نہیں دے سکتے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ بخوشی خود ہی کہے کہ میں تو خود ہی کروں گی سارے کام، مجھے نوکر کی ضرورت نہیں ہے، یا اپنے شوہر کی حیثیت کو دیکھ کر کے وہ بعد میں خود ہی کہے کہ مجھے نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پر ہی راضی ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی عورت سے نکاح کیا جائے پھر اس اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو نان نفقہ خرچہ اور وقت بھی اسی طرح سے دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت کیوں دی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی، اور 4 پر قید کیوں لگائی؟ کیونکہ عرب معاشرے میں 10 15 نکاحوں کے چکر تھے اس سے، اور ساتھ میں شرط لگا دی عدل کی کہ 2 کی اجازت اس صورت میں ہے جب دونوں میں عدل کر سکو۔ اور عدل کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدل کیا ہے، نان نفقہ دونوں کو ایک جیسا دینا ہے اور ٹائم دونوں کو ایک جیسا دینا ہے۔ بعض اوقات ٹائم دینے میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، خرچہ دینے میں مسئلے نہیں ہوتے، لیکن وقت دینے میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ اور سورۃ النساء کے اندر ہی آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور انداز سے بھی بیان کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اچھا ایک ہوتی ہے، یہ دیکھو 2 بیویاں اگر ہیں کسی کی، تو کیا یہ دونوں جو عدل کے تقاضے شریعت نے مقرر کیے ہیں، دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں، آسان ہیں کہ دونوں کو ایک جتنی خرچہ دیا جائے۔ یعنی کہ اگر 20,000 روپے کا سودا اس گھر میں ڈال رہے ہیں تو 20,000 کا سودا اس گھر میں ڈالیں۔ خرچہ اگر جیب خرچ 5,000 روپے ایک بیوی کو دے رہے ہیں تو دوسری بیوی کو 5,000 دیں۔ ہفتے میں 3 دن ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو 3 دن دوسرے گھر میں رہیں۔ یہ کام کرنا کیا ہے، آسان ہے ایک لحاظ سے۔ ایک ہوتا ہے دل کا لگاؤ، ایک بیوی سے دل کی قربت ہوتی ہے، انسان نکاح کرتا ہے عورت کے ساتھ پسند کی وجہ سے نا۔ ایک ہوتا ہے دلی لگاؤ کہ ایک عورت اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی خوبی ہوگی کوئی، کیا پتہ وہ اچھا کھانا پکاتی ہو، یا وہ پہلی کے مقابلے میں دوسری زیادہ حسین ہو، یا اور کوئی وجہ، دل کا ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ اس دل کے لگاؤ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 129 میں فرمایا اور تم خواہ کتنا ہی زور لگا لو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے۔ دل کی وجہ سے، دلی لگاؤ کے اندر اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کو، مرد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پیدا کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جتنا بھی زور لگا لو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے۔ تو جب یہ کیفیت ہو جائے کہ دل کا جھکاؤ ایک طرف ہے، عدل و انصاف ہے، دونوں کو برابر کا خرچہ دے رہا ہے، دونوں کو برابر کا وقت دے رہا ہے، لیکن دل کا جھکاؤ ایک طرف ہے، تو اللہ نے ایک قاعدہ بتایا پھر عدل کیسے قائم کرنا ہے۔ تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو جیسے وہ لٹک رہی ہو، ایسا نہیں کرنا۔
دونوں کے درمیان جو عدل کا معیار شریعت نے مقرر کیا ہے نان نفقہ دینے میں اور وقت دینے میں، وہ دونوں برابر دیتے رہو۔ ان دونوں کاموں کے کرنے کے باوجود اگر کسی طرف دل کا جھکاؤ زیادہ ہو تو اس پہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو عدل کا تقاضا ہے جس کی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے دو عورتوں سے شادی کرنے، اس کا تقاضا وقت اور خرچ کے ساتھ ہے، دل کے لگاؤ کے ساتھ نہیں ہے۔ دل کا میلان ہو سکتا ہے کہ کسی بیوی کی طرف زیادہ ہو، کسی بیوی کی طرف کم ہو، اس میں صرف یہ خیال کرنا ہے کہ ایک کو بالکل لٹکا بنا چھوڑ دو۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب دوسری شادی کی جاتی ہے تو پہلی بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر میں جانا آنا ختم کر دیا جاتا ہے، خرچہ دے رہے ہیں بس، ایک رقم اس کو مل رہی ہے لیکن اس کے پاس شوہر جا نہیں رہا، دوسری نئی شادی جو کی ہے وہاں پر زیادہ وقت گزار رہا ہے، پہلی کے پاس کم وقت گزار رہا ہے، یہ چیز غلط ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔